چیزوں کو وہ رہنے دیتا ہے جو فصل کو نقصان نہیں دیتے، لیکن کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے فصل کی نشو و نما میں، فصل کے بڑھنے میں رکاوٹ ہوتی ہے، تو کسان ان پودوں کو کاٹتا ہے۔ در حقیقت ان پودوں کو کاٹنا یہ نقصان نہیں ہے، بظاہر کمی ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ فصل کو کم کر رہا ہے، زمین سے نکلنے والی چیز کو کاٹ رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ کاٹنا فصل کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، وہ بندہ اپنی فصل کو بچا رہا ہوتا ہے، نہ کہ نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی اللہ تعالی لوگوں کو دوسرے لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے بعض کے ذریعے بعض کو مارتا ہے، بعض کو ختم کرتا ہے، بعض کو تکلیفیں دیتا ہے۔ علماء اس کی بہت ساری مثالیں دیتے ہیں، جیسے اگر کوئی جسم کا حصہ اگر بالکل ختم ہو جائے اور زخم ایسا ہو جائے جو بڑھتا جا رہا ہو، بعض صورتوں میں ڈاکٹر اس ایک حصے کو کاٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے، وہ اسے کاٹنے کا ہی ارادہ کرتا ہے، تو کیا اس کا کاٹنا یہ ظلم کہلائے گا؟ ایسا نہیں، بلکہ وہ بقیہ پورے جسم کو بچانے کے لیے ایک حصے کو کاٹتا ہے۔ اسی طرح سے رب تعالیٰ بھی جب کسی کو اس طرح سزا کا حکم دیتا ہے یا جہاد کا حکم دیتا ہے، تو وہ زمین میں ان لوگوں کے خلاف ہوتا ہے جو لوگ فساد کا سبب ہوتے ہیں، تو وہ فساد کو مٹاتے ہیں، نہ کہ امن خراب کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے سے ختم فرماتا ہے۔ فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، فرمایا یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تلاوت کرتے ہیں آپ کے اوپر بالحق، پورے پورے حق کے ساتھ۔ یعنی اللہ نے فرمایا یہ میری آیتیں ہیں جو میں تم پر تلاوت کرتا ہوں اور بالکل درست درست صاف صاف بیان کرتا ہوں۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اے محبوب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر بھی رب تعالیٰ نے یہاں مہر فرمائی، اور یہاں جہاد پر اعتراض کرنے والوں کا بھی جواب دیا کہ یہ بہت ساری مثالیں، کیونکہ عیسائیوں اور یہودیوں نے اعتراض کیا تھا حضور کے جہاد پر کہ ہمارے جو آخری نبی ہیں ان کی علامت ہے رحمت للعالمین، تو یہ کیسی رحمت ہے کہ جو جہاد کر کے سب کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ یہود اور نصارہ حضرت داؤد کو مانتے ہیں، متفقہ طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کو مانتے ہیں وہ لوگ، تو یہاں اس لیے اللہ نے وہ واقعہ ذکر فرمایا کہ حضرت داؤد نے خود اپنے ہاتھ سے جالوت بادشاہ کو قتل کیا تھا، فرمایا جہاد تو حضرت داؤد نے بھی کیا تھا، اس لیے یہاں فرمایا۔ اور دوسرا یہ بھی ذکر کیا کہ اللہ کا یہ فضل ہے، اللہ پر تو اعتراض ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہا جہاد اللہ کا فضل ہے۔ اسی طرح سے اگر حضور جہاد کرتے ہیں تو حضور کا جہاد کرنا بھی عالمین کے لیے باعث رحمت ہے، نہ کہ کسی کے لیے تکلیف کا سبب یا نہ کہ کسی کے لیے یہ مصیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ تعالیٰ آج ہمارا دوسرا پارہ بھی مکمل ہو چکا، تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پورے قرآن کریم کو اسی طرح سے ترجمہ، تفسیر اور سمجھ کے ساتھ سننے کی بھی، سنانے کی بھی توفیق اور برکتیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔